الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا زدنا علما. ہم نے پچھلے درس میں کچھ مثالیں پڑھی تھیں تضمین فعل کی کہ ہم تضمین فعل قاعدہ تضمین جو ہم نے باندھا ہے اس میں یہ کہیں ہم کہ ایک فعل کو استعمال کیا گیا ہے اور اس فعل کو جو استعمال کیا گیا تو اس کو دوسرے فعل کا معنی ملا دیا گیا ہے، دوسرے فعل کا معنی دیا گیا ہے. یہ جو ہے یہ کہنا زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک حرف دوسرے حرف کا نائب ہے یا ایک حرف کو دوسرے حرف کے قائم مقام جو ہے قائم مقام لایا گیا ہے یا نائب لایا گیا ہے. اس کی ہم نے کئی مثالیں پڑھی کل. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَجَمْعُ عبارات السلف فی مثل هذا نافع جدا، کہ اس بارے میں یہ جو تضمین فعل یا قاعدۃ التضمین ہے، قاعدۃ التضمین میں سلف رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو عبارتیں ہیں وہ بہت ہی نافع ہیں. یعنی اگر ہم اس مسئلے میں یعنی قاعدہ تضمین میں سلف رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عبارتوں کو جمع کریں تو یہ بہت ہی مفید ہے. یہ ہمیں بہت فائدہ دے گا، یہ ہمیں واضح کرے گا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ الفاظ ان کا 100% جو معنی وہ کوئی نہیں بتا سکتا، بلکہ تقریبی طور ان کے معنی میں کوئی دوسرا فعل لایا جاتا ہے اور وہ فعل جو ہے وہ من کل الوجوہ اس پہلے والے فعل کا معنی تو نہیں دیتا لیکن کیا ہے وہ اس کے بعض پہلو کو اجاگر کرتا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں رحم اللہ کہ وجمع عبارات السلف فی مثل هذا نافع جدا، کہ سلف کی عبارتیں اس بارے میں بہت ہی نفع بخش ہیں. یہاں ضمناً جو ہے لفظ سلف شیخ نے فرمایا، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا سلف جب بولا جاتا ہے تو سلف سے مراد جو ہے وہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین ہوتے ہیں. سلف سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، ان کے شاگرد تابعین رحمت اللہ علیہ اجمعین اور تبع تابعین رحمت اللہ علیہ اجمعین مراد ہوتے ہیں. یہ جو 3 صدیاں ہیں ان کو قرون مشہود لہا بالخیر کہتے ہیں. قرون مشہود لہا بالخیر، قرون مشہود لہا بالخیر کے معنی ہوتا ہے کہ یہ وہ زمانے ہیں جن زمانوں کی خیریت، جن زمانوں کی اچھائی کی گواہی دہان نبوت سے نکلی ہے. رسول
صدیوں کی خیر کی گواہی دی ہے. چنانچہ فرمایا نبی علیہ السلام نے خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین جو ہے وہ میری صدی ہے جس میں ہوں. نبی علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جس صدی میں ہوں یہ سب سے بہترین صدی ہے. ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، یعنی اس صدی کے بعد جو ہیں. ثم الذین یلونہم، اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے 3 صدیوں کے بارے میں جو ہے کیا ہے، 3 صدیوں کے بارے میں بشارت دی. 3 صدیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خیر ہے، ان میں خیر ہے، ان میں کیا ہے، ان میں بہت خوبی ہے. تو سلف جب بولا جاتا ہے تو سلف سے مراد یہی 3 ادوار ہوتے ہیں، پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی. پہلی صدی کا اختتام سن 100 ہجری میں ہوا، اور آخری صحابی جو ہے وہ ابو الطفیل ہے رضی اللہ عنہ، 110 میں ان کا انتقال ہوا. یہ آخری صحابی تھے کوفہ میں. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا دور شروع ہوا، وہ 200 ہجری تک چلا، اور 200 ہجری سے لے کر 300 ہجری تک کا جو ہے یہ تیسری صدی آتی ہے. اگر ہم 100 سال کی صدی مانیں، تیسری صدی ہجری میں علم حدیث مدون ہوا. تیسری صدی ہجری میں علم حدیث مدون ہوا. پہلی صدی ہجری کے آخر میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ان کا ایک فرمان جاری ہوا، اور ان کا جو فرمان جاری ہوا وہ فرمان جاری ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھو، یہ فرمان جاری ہوا. اور اس فرمان کو جو ہے نافذ کیا گیا، اور پھر جو ہے بہت سی معطئیں لکھی گئی، معطئات لکھی گئی. اور ان معطئات میں معطئ امام مالک جو ہے وہ سب سے مشہور ہوئی. یہ معطئ جو ہے وہ لکھی گئی معطئ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر اور بھی معطئیں جو ہے وہ لکھی گئی، ان کو جو ہے جس کو ہم کہیں گے جن کو مدون کیا گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے معطئ لکھی، اور پھر اور بھی محدثین نے معطئیں لکھی. لیکن علم حدیث کو مدون کرنے کا زیادہ جو ہے وہ دور نہیں چلا. اس کے بعد پھر دوسری صدی ہجری میں بھی کچھ احادیث کی کتابیں لکھی گئی، لیکن تیسری صدی ہجری جو ہے یہ علم حدیث کے شباب کا زمانہ ہے. علم حدیث کے شباب کا زمانہ ہے، کیونکہ تیسری صدی میں ساری کتب حدیث جو ہے وہ مدون کی گئی، جس میں کتب الستہ کے علاوہ اور بھی جو ہے احادیث کی کتابیں جمع کی گئی. تو یہ جو سلف کا اطلاق ہوتا ہے، سلف رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عبارات کو اگر جمع کیا جائے اس باب میں تو کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بہت ہی نفع بخش ہے. اس کی علت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ فَإِنَّ مَجْمُوعَ عِبَارَاتِهِمْ أَدَلُّ، فَإِنَّ مَجْمُوعَ عِبَارَاتِهِمْ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ، کیونکہ ان کے مجموعی جو عبارتیں ہیں وہ مقصود پہ زیادہ جو ہے دلالت کرنے والی ہیں. من عبارت او عبارتین، ایک یا دو عبارتوں کے بنسبت. یعنی ہم جو ہے اگر ایک عبارت کو نقل کریں یا دو کو جو ہے نقل کریں، اس کے بجائے ان کی پوری عبارتوں کو جو دستیاب ہو ان عبارتوں کو نقل کرنا، یہ کیا ہے، یہ قرآن کریم کے مقصود کو زیادہ واضح کرے گا. اللہ رب العالمین کی جو مراد ہے اس کو زیادہ واضح کرے گا، کیونکہ مختلف عبارتوں سے جب قرآن کریم کی کسی حرف کا جو ہے کیا ہے تشریح ہو، تفسیر ہو، تو یہ زیادہ واضح ہوگا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وَمَا أَحَدَ فَلَا بُدَّ مِنْ اخْتِلَافٍ مُحَقَّقٍ بَيْنَهُمْ كَمَا يُوجَدْ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْأَحْكَامِ. کہتے ہیں ضروری ہے کہ یہاں کیا ہو، ان
کے درمیان اختلاف محقق ہو، ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف محقق ہو، جیسا کہ احکام کے باب میں آتا ہے، جیسا کہ احکام کے بارے میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو قاعدہ انہوں نے بیان کیا، ہم کہیں گے کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں پایا جاتا ہے کہ اس کے معانی جو ہیں وہ سلف رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مجموعہ کلام میں جو ہے کیا ہے اس میں آئے، بعض میں نہیں۔ یعنی اگر ہم سلف رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پوری جو تفاسیر جو انہوں نے اقوال بیان کیے ہیں کھنگالیں گے ان کو، اور پھر جو ہے ہم اس کو جمع کریں گے، تو ہمیں جو ہے بعض آیات میں ایسا پایا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وضاحت کی جاتی ہے، اس کی جو ہے وضاحت ہوتی ہے۔ کیونکہ جو اختلاف ان کے درمیان ہوا، اس نو کے اندر جو معانی کی تعبیر میں ہے، جو کہ آیت کے اندر ہے اور متقارب الفاظ کے ساتھ ہیں، یا یہ کہ وہ لفظ کی جو ہے مشترک لفظی کے اعتبار سے ہے یا تواتر لفظی کے اعتبار سے ہے، جب ہم استعمال کریں گے لفظ قد مثال کے طور پر، تو ہمیشہ ہر اختلاف جو ہے وہ اختلاف تنوع نہیں ہوگا۔ تو جب ہم سلف رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عبادتوں کو جمع کریں گے اس جیسے قول کے اندر، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بہت ہی نافع ہوگا، کیونکہ ساروں کی عبادتوں میں نقل کرنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ مقصود کو زیادہ واضح کریں گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ لفظ لا ریب کے بارے میں کہتے ہیں، لفظ لا ریب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اگر ہم لا ریب کی تفسیر کریں گے لا شک، تو یہ معنی جو ہے یہ تفسیر آیت میں، یہ آیت کی تفسیر میں کیا ہے، یہ قاصر ہے، آیت کی تفسیر کو یہ جو ہے پورا نہیں کر سکتا۔ تو آیت کی تفسیر جو ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ اس بات میں وارد مجموع اقوال ہوں گے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ کس نے لا ریب کی کیا تفسیر کی ہے، ان ساری اقوال کو جب ہم جمع کریں گے تو ہم کہیں گے کہ قرآن کریم کی اس لفظ لا ریب کی تفسیر جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے یہ ہوگی۔ اور یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ مبنی ہے اس حقیقت پر کہ اختلاف جو ان کے درمیان ہوا وہ اختلاف تنوع ہے، اور یہ کہ کبھی وہ معنی کی تعبیر کے باب سے ہے الفاظ متقاربہ کے ساتھ، متقارب الفاظ کے ساتھ معنی کی تعبیر میں۔ اب اگر کہا جائے کہ یہ الفاظ متقاربہ ان میں سے کسی ایک کے پاس کیوں نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ جو ہے کہ قرآن کریم کے اندر مترادف الفاظ نہیں پائے جاتے، اس لیے ایک لفظ قرآنی لفظ کے قائم مقام جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا، اس کے تمام معانی میں آپ پائیں گے ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ آیت کے لفظ کے معنی کو بیان کرتا ہے۔ گویا کہ یہ جو ہے کہتے ہیں، یہ یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ
عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا کہ سلف رضوان اللہ المجمعین کی عبارتوں کو جمع کرنا اس جیسے باب میں یہ کیا ہے، یہ بہت ہی نافع ہے، یہ بہت ہی مفید ہے، کیونکہ جب ان کی ساری عبارتوں کو ہم جمع کریں گے تو یہ جو ہے مقصود کو زیادہ واضح کرے گا بنسبت ایک عبارت یا دو عبارت کے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی قرآن کریم کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے میں قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے میں 500 تفسیر کو پڑھتا تھا، 500 تفاسیر کا میں مطالعہ کرتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں کیا ہے میں اس کو سنوں، میں اس کو جو ہے وہ سمجھوں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ابن تیمیہ کے بارے میں رحمہ اللہ کہ وہ ویران مسجدوں میں، دور دراز کی مسجدوں میں، ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں جاتے تھے اور وہاں پہ بیٹھتے تھے اور پھر وہاں دعائیں کرتے تھے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی، اللہم یا معلم آدم علمنی، اللہم یا معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم علمنی۔ تو وہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے یہ کہتے تھے کہ الہی مجھے یہ قرآن کا علم سکھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہیں پر کسی جگہ جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ کوئی ایک لفظ آتے ہیں تو اس لفظ کی جو ہے معانی وہ بہت سی آیات سے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کہ ایک سمندر ہو، ایسا لگتا ہے جیسے بحر بکرا ہوں، یہ دلائل پہ دلائل بیان کرتے جاتے ہیں، اور اگر احادیث کے باب میں آتے ہیں تو ایسا ہی ہے، اور اگر اقوال صحابہ تو ایسا ہی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ وجہ اس کی تھی انہوں نے خود کہا کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کبھی میں جو ہے وہ 500 تفسیروں کو دیکھتا تھا، 500 تفاسیر کو میں جو ہے پڑھتا تھا اور پھر میں سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ فرمانے کے بعد پھر انہوں نے کچھ اس کی اور مثالیں دی، مثلا وہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ عَامَّةَ مَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ، ہم جانتے ہیں کہ عوام الناس عام طور پر جو محتاج ہوتے ہیں اختلاف کے، یعنی عوام میں عموماً اختلاف ہوتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ متواتر ہے عامات کے نزدیک، عوام کے نزدیک، اور اسی طرح سے خواص کے نزدیک یہ اختلاف ضروری ہوتا ہے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں کما فی عدد الصلوات، جیسے نمازوں کی تعداد کے بارے میں، ومقادیر رکوعها ومواقیتها، اور اس کے رکوع اور مواقیت کی مقدار میں، وفرائض الزکات والنصوص بها، اور زکات کے فرائض اور اس کے حصوں کے بارے میں، وتعیین شہر رمضان، اور شہر رمضان کی تعیین میں اور طواف میں، والوقوف اور وقوف میں، ورمی الجمار، رمی جمار میں، والمواقیت، اور اسی طرح سے میقات وغیرہ مسائل۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے صحابہ کا اختلاف ہے جو ہے جد اور اخوہ کے بارے میں، یعنی دادا ہے اور بھائی ہے، تو میراث کا کیا تقسیم ہے، اس میں صحابہ کا اختلاف ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ مشرکہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، مشرکہ بھی علم فرائض کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جلیل القدر مسئلہ ہے، انشاءاللہ کبھی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کی جو ہے وضاحت ہوگی۔ تو کہتے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ مسائل فرائض اکثر میں جو ہے کیا ہے، اکثر میں اختلاف ہوتا ہے، بلکہ عوام جو ہے وہ محتاج ہیں نسب کے بارے میں، یعنی آبا اور ابنا اور کلالہ، بھائی اور بہنیں، اور اسی طرح سے بیوی کے بارے میں، کیونکہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر فرائض کے بارے میں جو ہے 3 مفصل آیات جو ہے ذکر کی ہیں، 3 مفصل آیتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے قرآن کے اندر۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اصول اور فروع کو ذکر کیا ہے، اصول یعنی آبا کون کون سے ہیں، باپ، دادا، پردادا وغیرہ، اور فروع بیٹے کون کیا جو ہے کہاں تک، بیٹا، بیٹے کا بیٹا، اور پھر بیٹے کا بیٹا، نیچے تک۔ تو یہ اس
اللہ رب العالمین نے اصول اور فروع کا ذکر کیا، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے حواشی کا ذکر کیا، یعنی بھائی ہے، چچا ہے وغیرہ، جو کہ فرض سے جو ہے کیا ہوتے ہیں، فرض جو ہے جس کو وراثت ملتی ہے، اور جیسے کہ زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، اور اسی طرح سے ماں بھائی ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے حواشی کو ذکر کیا، جو تاثیر سے کیا ہے وارث بنتے ہیں، یعنی جو ہے سوتےلے بھائی یا جو ہے اخیافی بھائی، اور اسی طرح سے اگر دادا اور بھائی جو ہے جمع ہو نادر طور پر۔ تو تین آیتیں ہیں سورۃ نساء کے اندر، اللہ رب العالمین نے ان تین آیات میں، پہلی آیت میں اصول اور فروع کو ذکر کیا، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے حواشی کو ذکر کیا جو جن کو فرض کا حصہ ملتا ہے، اور تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ان حواشی کو ذکر کیا جو تاثیر سے، یعنی وارثی جو ہے دو قسم کے ہیں، ایک جو ہے ہوتے ہیں وہ بالاصل یعنی ان کو فرض ملتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو عصبہ، مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس جو ہے چار جو ہے بہن بھائی ہیں، اس میں سے ایک بھائی ہے اور تین بہنیں ہیں، یا جو ہے ہمارے پاس دو بیٹیاں ہیں اور ایک بہن ہے، یا اسی طرح سے بہت سے مسائل ہیں جہاں کی کیا ہے عصبت، یعنی ان کو فرض کا حصہ نہیں ملتا، لیکن دوسروں کے ساتھ چونکہ وہ ملے ہیں اس وجہ سے ان کو کیا ہے وہاں ملتی ہے وراثت۔ تو تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، اور پھر جو ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اختلاف کی سبب کیا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے، اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو اختلاف کا سبب جو بتاتے ہیں وہ کہ تکون لخفاء الدلیل، وہ کبھی جو ایسا ہوگا کہ دلیل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، دلیل ظاہر نہیں ہے، دلیل واضح نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی محدث کے پاس حدیث ایک انداز سے پہنچی ہو اور وہ طریق صحیح ہو، اور دوسرے کے پاس پہنچی ہو اس کے پاس وہ صحیح نہ ہو، اور ممکن ہے کہ جو ہے محدث کے پاس پہنچی وہاں کیا ہے وہ دلیل جو ہے کیا ہے منسوخ ہے، دوسری کے پاس پہنچی وہاں مناسخ ہے۔ تو دلیل کے خفا کی وجہ سے کبھی اختلاف ہو سکتا ہے، یا کبھی جو ہے اس سے غفلت کی وجہ سے، یعنی ممکن ہے کہ راوی جو ہے اس میں کوئی غفلت ہوئی ہو اور اس راوی کے پاس وہ کیا ہے وہ معتمد نہیں ہو، اور کہتے ہیں وقت یقون لعدم سماعی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو راوی اس حدیث کو بیان کر رہا ہے تو اس نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی نہیں ہو۔ وقت یقون للغلط فی فہم النص، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے فہم النص کے بارے میں غلطی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وقت یقون للاعتقاد معارض راجح، اور کبھی جو ہے کیا ہوتا ہے وہ معارض کے راجح اعتقاد کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جو آپ کی مخالفت کرتا ہے وہ مخالفت اس کی جو ہے وہ راجح ہے، تو اس اعتقاد کی وجہ سے کبھی جو ہے وہ کیا ہے اختلاف ہوتا ہے۔ تو مقصود یہاں کیا ہے؟ مقصود یہاں ہے کہ ہم اجمالاً ان چیزوں کو ذکر کریں، تفصیل ان کی ذکر نہ کریں۔ تو گویا کہ اختلاف کی کچھ وجوہات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائے کہ اختلافات کے اسباب یہ ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں والاختلاف قد یکون لخفاء الدلیل، ایک، او للظہور عنہ، دو، وقد یکون لعدم استماعہ، تین، وقد یکون للغلط فی فہم النص، چار، اور پانچواں جو ہے وہ ہے وقد یکون لاعتقاد معارض راجح۔ تو یہ جو ہے انہوں نے یہ یہاں پر اسباب اختلاف بیان کیے ہیں کچھ، اور اگر اسباب اختلاف ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے ہیں، یا جس کو ہم کہیں گے اسباب اختلاف ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین کتاب جو ہے انہی کی ہے، رفع الملام عن الائمة الاعلام، رفع الملام عن الائمة الاعلام۔ اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت سے طریقوں سے جو ہے کیا ہے یہ بتایا ہے کہ سبب اختلاف کیا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے، اور بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے اس کی تفصیل جو ہے اس میں بیان کی ہے۔ رفع الملام عن الائمة الاعلام یہ اپنے باب کی منفرد کتاب ہے۔ یہ جو ہے یہ جو باب ہمارے سامنے ہے اس وقت، اس باب میں سب سے اہم امور جو ہیں جن پر یہ فصل جو ہے مبنی ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک کہ قرآن کریم کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ میں نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا، میں نے قرآن کریم کے ترجمے میں 100% الفاظ جو ہیں ان الفاظ کے وہ معنی بیان کیے جو ہے دوسرے مراد ہے، یہ ناممکن ہے۔
ممکن ہے کہ ایک مفسر ایک مترجم وہ کیا کرتا ہے، وہ تقریبی معنی بیان کرتا ہے کسی لفظ کا، تو یہ ممکن ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ بالکل الوجوہ من جمیع الجہات میں یہ بیان کرتا ہوں، تو ایسا ناممکن ہے۔ نمبر 2 کہ قرآن کریم کے جو معانی ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ کیا آتے ہیں، وہ آیت کے بعض معانی جو ہے وہ آتے ہیں، وہ سارے معانی جو ہے وہ نہیں آتے، وہ بعض معنی آتے ہیں، سارے معنی نہیں آتے۔ نمبر 3 کہ قرآن کے الفاظ کی تفسیر جو ہے کسی کلمے سے اور اس کا معنی یہ جامع تفسیر نہیں ہے آیت کے معنی کے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ تقریبی ہے۔ نمبر 4 کہ قرآن کریم کے بعض مواضع جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ مجموعہ اقوال میں کیا ہوتے ہیں، آیت کے معنی ہوتے ہیں جو کہ وارد ہوئے ہیں سلف سے اس کی تفسیر میں، نہ کہ اس کے بعد میں۔ نمبر 5 کہ جو ہے رائے سے تفسیر کرنا بہت ہی خطرناک ہے۔ رائے، تفسیر بالرائے، تفسیر جیسے آپ لوگ جانتے ہیں تفسیر کی 2 قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور، تفسیر معصور اور تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمعصور وہ تفسیر ہے جو اقوال صحابہ کی روشنی میں کی جائے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کی جائے، یا جیسے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، یا قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے، یا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کی جائے، اقوال تابعین سے کی جائے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرون مشہور لہا بالخیر نے تفسیر کی ہو، وہ تفسیر کو ہم بیان کریں۔ اور یہ جو ہے کیا ہے، تفسیر معصور ہے۔ دوسری تفسیر کی قسم ہے تفسیر بالرائے، اور تفسیر بالرائے جو ہے یہ مذموم ہے۔ البتہ جو ہے تفسیر بالرائے کے جو ہے کچھ شروط ہیں جو علماء نے مقرر کیے ہیں، اور ان شروط کا قبول کرنا کیا ہے، ضروری ہے، تاکہ وہ تفسیر جو ہے وہ کیا ہو، وہ تفسیر صاحب ہو۔ اس طرح سے یہ جو یہاں تک بحث ہوئی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں تک جو بیان فرمائی، تو انہوں نے اس کو بہت ہی مثالوں کے ساتھ اور بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ جو تضمین فعل ہے، تضمین فعل یا اس کو آپ قاعدۃ التضمین کہہ لیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجموع عبارات سے ممکن ہے ہم کیا ہے قرآن کریم کے معنی کو جو ہے وہ کچھ حد تک ادا کر سکے۔ رہا 100% قرآن کریم کا معنی ادا کرنا، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اور پھر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ قرآن کریم جو ہے یہ قرآن اعجاز ہے کہ قرآن کریم کی عبارات کو، قرآن کریم کے حروف کو، قرآن کریم کے الفاظ کو جو ہے کوئی دوسرا جو ہے پورا ان کا معنی نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی تفسیر کی ہے اس تفسیر کرنے والے نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے 100% تفسیر جو ہے وہ کیا ہے، وہ تفسیر صحیح کی ہے، بلکہ وہ کیا ہے، وہ تقریبی تفسیر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تقریبی تفسیر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے خلوص ہے مفسرین کے اندر، یہ اخلاص ہے، یہ للہیت ہے۔ وہ رب جلیل کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے محنت کی، مشقت کی، انہوں نے جو سیکھا، اس سیکھنے کے نتیجے میں کیا کریں، وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جو مشغلہ میں چاہتا ہوں، وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں قرآن کریم کے معانی کو جاننے کی کوشش کروں، قرآن کریم کے معانی کو جاننے کی میں کوشش کروں، یہ میرا سب سے بہترین مشغلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اور بھی جو ہے بعض جو ہے ائمہ نے بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی خوبی کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز سے یہ جو ہے ذکر کیا ہے اپنی، جس کو آپ کہیں گے کہ کوتاہی، یا جس کو آپ یہ کہیں گے کہ کم علمی، یا اس کو یہ کہیں گے کہ آپ کم فہمی، اس کو انہوں نے مختلف انداز جو ہے بیان کیا ہے۔ اور یہ دلیل اگر ہے کسی چیز کی، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ سلف رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس قرآن کریم کا عظیم مقام تھا،
وہ قرآن کریم کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے بتانا نہیں چاہتے تھے. قرآن کریم کے بارے میں وہ اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بتانا چاہتے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو شخص مجھ پر کوئی ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے. یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ وہ بہت بڑا ظالم ہے. ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، وہ ظلم کرتا ہے کیونکہ اس نے رب جلیل پر جو ہے بہتان باندھا. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو کوئی شخص اچھی طرح سے، جس کو آپ کہیں گے اس کی ترجمانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہاں پر یہ جو شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ اختلافات کے اسباب جو شیخ رحم اللہ نے بیان فرمائے، اور اس سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ عام لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے بلکہ اختلاف متواتر ہے. پھر اس کی انہوں نے مثال دی، مثلا نماز کی تعداد اور جو ہے مقدار، رکوع، مواقیت، فرائض، زکوٰۃ وغیرہ، یہ مثالیں انہوں نے دی. تو اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ اس قاعدہ اصلیہ سے مستفاد کرتے ہیں، یہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الاختلاف الموجود بین السلف، کہ سلف کے درمیان جو اختلاف تھا، جو موجود اختلاف ہے، وہ اختلاف ہے کون سا؟ وہ اختلاف ہے اختلاف تنوع. وہ اختلاف ہے اختلاف تنوع، وہ اختلاف تضاد نہیں. اور یہ جو متباین کلام ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الفاظ کی قسمیں بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سے پہلے بیان کی ہیں. یہ جو اختلاف ہے عوام کے درمیان اور خاص کے درمیان، اختلاف تنوع، اس کی مثال میں دیتے ہیں کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے استفتاح کے صیغوں کی تعداد میں، کہ نبی علیہ السلام نے دعائے استفتاح کے صیغے مختلف صیغوں میں فرمائے. بعض جو ہے دعائے استفتاح میں جو ہے وہ ہے اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب ونقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله من الدنس اللهم اغسلني من خطایا بالماء والثلج والبرد. بعض احادیث میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک. اور یہ جو دعا ہے یہ بعض استفتاح کی دعاؤں میں ہے. اور رات میں نبی علیہ السلام جو ہے وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وغیرہ پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح سے تشہد کے صیغے میں بھی مختلف ہیں، یعنی ایک ہے عبداللہ بن مسعود کا تشہد، ایک ہے عبداللہ بن عباس کا. اور اسی طرح سے رکوع اور سجود کے اذکار، بعض دفعہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ سبحان ربی العظیم کہتے تھے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی کہتے تھے، اور بعض دفعہ کہتے تھے اللہم لک رکعت وبک آمنت وعلیک توکلت خضع لک سمعی وبصری ومخی وعصبی. تو یہ مختلف جو دعائیں ہیں رکوع کے اور اسی طرح سجدے کی، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف تنوع ہیں. اور اسی طرح سے نماز
نماز جنازہ کے طریقے کے بارے میں مختلف جو ہے طریقے وارد ہوئے ہیں، تو یہ بھی اس کی مثال میں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ 4 تکبیر کہتے ہیں، جبکہ راجح جو ہے وہ کیا ہے 4 بھی، 5 بھی اور 7 بھی اور جو ہے 9 تک۔ تو یہ جو ہے شریعت کے جو امور میں ان کو تعلیم دی تاکہ سنت رسول اللہ میں جو ہے بصیرت حاصل ہو۔ یہ تنافس کے باب سے نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں پر وسعت کے باب سے ہے۔ اسی لیے سنت کے بارے میں کہتے تھے سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یہ لوگوں کی کیا ہے، لوگوں کے لیے وسعت ہے۔ یا اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے اوقات نماز کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امنی جبریل عند البیت، تو نبی علیہ السلام کی امامت کی جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس ایک دن آپ نے اول وقت میں پڑھا اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھا، پھر فرمایا کہ وقت بین ہاتین، تو گویا کہ وہاں بھی اوقات میں جو ہے وسعت اور جو ہے اول اور آخر وقت جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ وسعت کے باب سے ہے۔ یہ جو ہے انہوں نے اس اختلاف تنوع کی ایک مثال جو ہے یہاں پہ بیان کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ ہمیں تفسیر کے حوالے سے بہت ہی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال کو جو ہے ڈھونڈیں اور ہم دیکھیں کہ تفسیر انہوں نے کیسے کی ہے۔ یہ بات نہیں کہ جو اختلاف پایا جاتا ہے تو اس میں جو ہے کیا ہے اختلاف ہے، لہذا اس میں شک ہے، کیونکہ اختلاف جب تنوع ہو تو اس کے وجوہ جو ہے وہ جو ہے پہچانے جاتے ہیں، جیسے کہ شریعت نے اس کو مقرر کیا۔ رہا اگر اختلاف تنوع کے باب سے نہیں ہے، یعنی تنوع کے باب سے نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، وہ مجتہدین کی تک ہے، اور مجتہدین ان چیزوں میں کیا کریں گے، اجتہاد کریں گے۔ تو اختلاف جو ہے وہ اجتہاد کے طور پہ ہوگا، وہ شریعت کے طور پر نہیں ہوگا۔ ورنہ علماء کے نزدیک راجح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ حق جو ہے وہ ایک ہے، حق متعدد نہیں ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو اختلافی یا اجتہادی جس میں کہ علماء کے اجتہاد مختلف ہیں، تو حق اس میں ایک ہوگا، اور یہ اختلاف جو حاصل ہوگا یہ جو ہے لوگوں کے فہم اور اجتہادات علماء کی بنیاد پہ حاصل ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حق ایک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب، جب کوئی حکم کرنے والا، جب حکم چلانے والا کوئی شخص جو ہے کیا کرے گا، اجتہاد کرے گا، ثم اصاب، پھر اس سے صحیح اجتہاد کرے گا، فلو اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ واذا حکم، اور جب وہ فیصلہ کرے گا، فاجتہد، اور وہ جو ہے کیا اجتہاد کرے گا، ثم اخطا، اور پھر وہ خطا کرے گا، فلو اجر، تو اس کو پھر بھی 1 اجر ملے گا۔ تو اس میں ذکر ہوا کہ مجتہدین میں سے بعض وہ ہیں جو درست نتیجے تک پہنچتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو غلطی کر سکتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہ جو غلطی کرنے والا ہے اجتہاد میں، وہ اس کو جو ہے گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو 1 اجر ملے گا۔ اگر اس کے پاس اعلیٰ اجتہاد ہے، اگر وہ مجتہد کے جو ہے شروط ہیں اس کے پاس، اور وہ اجتہاد کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے، اس کو 1 اجر ملے گا۔ اب اگر کوئی ایسا شخص اجتہاد کرتا ہے جو اعلیٰ اجتہاد جس کے پاس نہیں ہے، تو وہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ مخطئ ہے، حتیٰ کہ اگر وہ صحیح بات بھی کرتا ہے وہ پھر بھی گناہگار ہوگا، کیونکہ وہ مجتہد یا اجتہاد کا اعلیٰ نہیں رکھتا۔ تو گویا کہ کلام جو ہے وہ علماء کے اختلاف میں جب حاصل ہو اور مجتہدین کے اختلاف میں جب حاصل ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ اختلاف جو ہے جب حاصل ہو تو اس کا مرجع جو ہے وہ اجتہاد علماء ہے شرع میں۔ یہ اختلاف جو ہے یہ کیا ہے، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔ گویا کہ فہم میں جو ہے کیا ہے، فہم میں جو ہے اختلاف ہے۔ جیسے کہ جو ہے ہم نے کہا کہ کبھی ایک لفظ ہے لیکن اس کے کئی معنی ہیں، اور ہر کسی کو حق ہے معنی بیان کرنے کا، تو اس لیے جو ہے یہ دارومدار کس پر ہے، یہ دارومدار جو ہے مجتہدین پر ہے، کہ مجتہدین کی جو تعبیر ہوتی ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، لہا اصل شریعت، تو اصل شریعت میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.